أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع آیت نمبر 8، 9 اور 10 کی تلاوت کی گئی۔ اس پورے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی منافقین کا تذکرہ اور ان کی صفات اور نشانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا، پھر کفر اختیار کرنے والوں کا تذکرہ کیا، لیکن انتہائی مختصر 2 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کا حکم بھی بیان کیا اور ان کی اوصاف کو بھی بیان کیا۔ لیکن جب منافقین کا ذکر آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے پورے ایک رکوع کے اندر ان کا ذکر کیا۔ اتنی زیادہ وضاحت کی ضرورت اس لیے تھی کہ منافقین وہ ہوتے ہیں جن کے قلب اور قول میں فرق ہو۔ قلب بمعنی دل، دل کی بات اور زبان کی بات اور جن کے قول اور فعل میں بھی تضاد ہو، زبان سے کچھ کرتے ہیں، اعضاء سے کچھ کرتے ہیں۔ اور منافقین وہ ہوتے ہیں جو اپنے بن کر غیروں والا کام کرتے ہیں، اوپر سے تو اپنے بنتے ہیں اور دوستی میں دشمنی والا کردار اختیار کرتے ہیں۔ سامنے تو دوستی کا روپ ہوتا ہے لیکن اندر سے دشمنی کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی وہ منافقین تھے جنہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تھی۔ تو اس لیے ان کی وضاحت ضروری تھی، ان کی نشانیاں تفصیل سے بیان کرنا ضروری تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ ان کی نشانیوں کو بیان کیا تاکہ آئندہ آنے والی نسل بھی سمجھ سکے کہ منافقین کا کردار کیسے ہوتا ہے اور یہ کیسے دوغلا پن کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں یقولو جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخری دن پر۔ قیامت کو آخری دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر دن آتا ہے تو دن کے بعد رات آتی ہے، رات آتی ہے تو رات کے بعد دوبارہ دن آتا ہے، لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ اس کے بعد دن ہی دن ہوگا، رات نہیں ہوگی۔ یہ جتنے بھی دن ہیں ان دنوں میں سے سب سے آخری دن وہ قیامت کا دن ہوگا، اس کے بعد رات والا سلسلہ ختم ہو گیا۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، در حقیقت یہ ایمان لانے والے میں سے نہیں ہے۔ میں نے بالغیب پر ایک معنی کیا تھا، یؤمنون بالغیب، کہ وہ ایمان لاتے ہیں دل سے۔ اب یہاں پر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان نہیں لائے، مطلب دل سے ایمان نہیں لائے۔ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو اس میں تو بہت ساری چیزیں، تقریباً 7 چیزیں ذکر ہیں، یہاں پہلی اور آخری چیز کا ذکر کر کے باقی جو چیز درمیان والی تھی ان کی طرف بھی کیا کر دیا، اشارہ کر دیا۔ یہ عربیت کا ایک انداز ہے کہ وہ پہلی اور آخری چیز ذکر کرتے ہیں اور باقی چیزوں کو درمیان میں شامل سمجھتے ہیں۔ تو یہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن در حقیقت وہ ایمان نہیں لائے۔ یہ ایمان صرف ان کا زبانی
ایمان ہے، دل والا ایمان نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اپنے گمان کے مطابق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اپنے گمان کے مطابق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے۔ وما یخدعون، اور یہ نہیں دھوکہ دیتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو۔ وما یشعرون، اور یہ شعور نہیں رکھتے۔ یخادعون اللہ، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، لیکن میں نے یہاں ایک ساتھ لفظ ذکر کیا بزعمہم، اپنے گمان کے مطابق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ دھوکہ کیسے کہتے ہیں؟ میں آپ سے کہوں آؤ چلتے ہیں سیر کے لیے، آپ سمجھیں کہ ہم سیر کے لیے جا رہے ہیں اور میں جا کر آپ کو دریا میں پھینک دوں، یا ہم سیر کے لیے چلتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے چلتے ہیں اور جا کر قتل کر دوں، تو یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ میں چاہتا کچھ اور ہوں کہ کچھ اور رہا ہوں۔ تو اب اللہ سے تو کوئی بات مخفی نہیں ہے، اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے میں نے کہا بزعمہم، یہ اپنے گمان کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے کہہ دیا ہے اللہ ہم ایمان لے آئے، لیکن دل سے ایمان نہیں لائے، تو اللہ بھی سمجھیں کہ ان کا یہ ایمان کیا ہے؟ کافی ہے۔ تو اللہ تو دل کے حالات جانتے ہیں، تو اللہ نے کہہ دیا وما یخدعون الا انفسہم، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ اور بعض مفسرین نے معنی کیا کہ والذین آمنوا میں جو واو ہے، یہ واو تفسیر اور وضاحت کے لیے ہے۔ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، تو اللہ نے جواباً عرض کیا کہ نہیں وہ دھوکہ دیتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو۔ اب ایمان نہیں لاتے تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ ان کا ہے یا اللہ کا ہے؟ اس میں نقصان ایمان والوں کا یا منافقین کا ہے؟ تو ان کا اپنا نقصان ہے ایمان نہ لا کر۔ وہ دھوکہ دے کہ یہاں پر تو آمنا کہہ دیتے ہیں، لیکن اس آمنا جو ظاہری زبان سے نکلا ہے، دل سے نہیں نکلا، تو اس کا انجام پھر کیا ہوگا؟ حشر میں جہنم ہی ہوگی۔ وما یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے علم اور عقل، اور ایک ہوتا ہے شعور۔ علم اور عقل، اس سے بندہ انجام کو سمجھتا ہے کہ میرے اس کام کا انجام کیا ہوگا۔ شعور کہتے ہیں ظاہر کو سمجھنا، تو اللہ کہتے ہیں ان کو ظاہر کا بھی نہیں پتا، کہ یہ ظاہراً میں بھی شعور نہیں رکھتے۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حیوانات کے اندر اللہ نے علم تو نہیں رکھا لیکن شعور رکھا ہے۔ حیوانات میں اللہ نے علم نہیں رکھا، شعور رکھا ہے۔ اب بھینس وہ چارہ کھاتی ہے، گھاس کھاتی ہے، لیکن آپ نے اگر مشاہدہ کیا ہو کسی گھاس کو آپ آگ لگا دیں تو بھینس اس گھاس کے قریب نہیں جائے گی۔ اس کے اندر بھی اتنا شعور ہے کہ اگر میں اس گھاس کے قریب ہوئی تو یہ مجھے کیا ہوگا؟ یہ آگ جلا دے گی۔ تو اب اللہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اتنے بے شعور ہیں کہ حیوانات سے بھی بدتر ہیں۔ ان کو ظاہراً بھی نہیں پتا کہ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ علیم بذات الصدور کو جو دلوں کے حالات جانتا ہے، اس کو دھوکہ دینے کی کیا کر رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے اس بیماری کو بڑھا دیا۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے جو یہ جھوٹ کہتے تھے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ کفر کی بیماری، شرک کی بیماری، بغض کی بیماری اور نفاق کی بیماری۔ ان کے دلوں کے اندر کفر، شرک اور نفاق کی بیماری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بیماری ہے حسد کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بیماری کس کی ہے؟ حسد کی بیماری ہے۔ اور یہ بیماری ایسی ہے کہ سب بیماریوں پر کیا ہے؟ بھاری۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حسد مرض من امراض النفس، یہ جو ہمارے جسم کی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں میں سے ایک بیماری کیا ہے؟ حسد ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ غالب ہے، یہ دیگر بیماریوں پر کیا ہے؟ غالب ہے۔ اور اسی وجہ سے عرب کا محاورہ ہے ما خلا جسد عن حسد،
کوئی بھی جسم کوئی بھی جسد وہ حسد سے خالی، حسد ہر جسم کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ الکریم یخفیہ واللئیم یبدی، جو اچھا اور شریف آدمی ہے وہ اس حسد کو کیا کرتا ہے؟ دباتا ہے، چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اندر حسد کسی کے بارے میں پیدا بھی ہو جائے تو اس کو دبائے رکھتا ہے، ظاہر نہیں کرتا۔ واللئیم، اور جو خراب آدمی ہو، اچھا نہ ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ ظاہر کرنے کا کیا مطلب؟ اس کے مقتضا پر عمل کرتا ہے۔ اب کسی سے حسد ہو گیا تو اس کے مقتضا پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کس طرح یہ میرے شکنجے میں آئے اور میں اسے کیا کروں؟ پھنسا لوں اپنے شکنجے میں، اپنی جال کے اندر پھنسا لوں۔ تو یہ جو حسد کرنے والا ہے یہ خود اندر سے کیا ہوتا ہے؟ جلتا رہتا ہے۔ محسود کا کچھ، جس پر حسد کیا جا رہا ہے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، لیکن یہ اندر سے کیا ہوتا ہے؟ جلتا رہتا ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر حسد پایا بھی جائے تو وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے، لیکن نقصان تب ہوتا ہے جب بندہ اس حسد کے مقتضا پر عمل کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، پناہ مانگتا ہوں میں حسد کرنے والے سے۔ کب؟ اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ صرف من شر حاسد نہیں کہا کہ جب میں حسد کرنے والے سے پناہ مانگتا ہوں، اس وقت پناہ مانگنی ہے اذا حسد، جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو اس کا علاج بھی ہے، حسد پیدا ہو جائے، بغض پیدا ہو جائے، کسی کے بارے میں نفرت پیدا ہو جائے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ جس بندے سے بغض اور نفرت پیدا ہو گئی ہے، جس کے بارے میں حسد پیدا ہو گیا، اس کو تحفے دینا شروع کرو۔ اس کو کیا کرو؟ تحفہ دینا شروع کر دو۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ میرے بارے میں فلاں حسد میں مبتلا ہے، فلاں نفرت میں اور بغض میں مبتلا ہے، آپ اسے تحفہ دینا شروع کر دو۔ اس تحفے دینے کی وجہ سے، یہ علاج میں نہیں تجویز کر رہا، یہ حدیث کے اندر ہے، تہادوا تحاببتم، ایک دوسرے کو تحفہ دو، ہدیہ دو، اس سے تمہارے اندر تحاببتم تفاعلتم، ایک دوسرے سے تم محبت کرنے لگ جاؤ، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ تو حسد کا علاج بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ بہرحال یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کے اندر یہ اس میں مبتلا ہو جائے تو پھر وہ اس کے مقتضا پر عمل کر کے محسود کو ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو منافقین کے اندر بھی یہ حسد والی بیماری تھی، نفاق اور کفر شرک کے بعد۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بیماری کو کیا کیا؟ بڑھا دیا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی تو بیماریاں کم کرتے ہیں، اللہ بیماریاں کیا کرتے ہیں؟ کم کرتے ہیں، تو پھر ان کی حسد والی بیماری کو زیادہ کیوں کیا؟ ان کے نفاق والی بیماری کو زیادہ کیوں کیا؟ کفر اور شرک والی بیماری کو تو اللہ نے ختم کرنا تھا، تو یہ زیادہ کیوں کر دیا؟ اس کا جواب اور اس آیت کا مفہوم وہی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، اے پروردگار جب بھی میں انہیں دعوت دیتا ہوں، توحید کی طرف بلاتا ہوں، تو اس وقت نہیں یہ زیادہ ہوتے الا فرارا، مگر کس میں؟ بھاگنے میں زیادہ ہوتے۔ اب کیا مطلب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کی وجہ سے وہ بھاگ رہے تھے؟ یعنی جب دعوت، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، تو یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی وہ اس وقت بھاگتے تھے جب حضرت نوح علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ دعوت دیتے تھے۔ تو معاذ اللہ دعوت دینا چھوڑ دیں تو کیا ہو جائیں؟ وہ قریب ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ قرآن کو اترنا دیکھتے، اور جیسے نوح علیہ السلام کی دعوت زیادہ ہو جاتی تھی تو اس کے بعد ان کی بغاوت بھی کیا ہوتی؟ زیادہ ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بندے کو جو مشن دیا جائے تو بندہ دن بدن کوشش کرتا ہے کہ کسی نئے طریقے سے، کسی نئے انداز سے اس مشن کے اندر میں کیا ہو جاؤں؟ کامیاب ہو جاؤں۔ آپ دکان ڈال کے دیکھیں، ایک دن آپ آئیں گے ایک جذبے کے ساتھ، اس چیز کو یہاں لگا دو، یہ یہاں خوبصورت لگے گی، یہ یہاں گاہک کو نظر آئے گی، یہ یہاں ایسے لگے گی، اور دوسرے دن آئیں گے آپ نیا انداز لے کے، یہاں یہ ہونا چاہیے، یہاں یہ ہونا چاہیے۔ اب مستری آئے گا، وہ کہے گا اس طریقے سے مال اچھا تیار ہوتا ہے، اس طریقے سے یہ ٹائل ماربل اس کا مسالہ اچھا بنتا ہے، دوسرے دن اب جس کو جو مشن دیا جائے وہ اپنے مشن کے اندر دن بدن کیا ہوتا ہے؟
آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح منافقین کا جو مشن تھا، اندر والا باطن کا جو گھن تھا، وہ روزانہ کیا ہوتا تھا؟ باہر نکلتا۔ قرآن تھا تو علاج، لیکن جب وہ اترتا تو ان کی تکلیف میں کیا ہوتا؟ اضافہ ہوتا۔ یا یہ جملہ بددعائیہ ہے، جس طرح حدیث کے اندر ایک دعا ہے، زادک اللہ حرصا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، تو ایک صحابی پیچھے سے آئے، انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام رکوع کے اندر ہے، تو اب اس صف میں انہوں نے کھڑا ہونا تھا، اور وہ پیچھے والی صف میں وہیں سے انہوں نے نیت باندھی اور رکوع میں شامل ہو گئے۔ اب رکوع میں شامل ہونے کے بعد آہستہ آہستہ پاؤں کے ساتھ چلتے چلتے پہلی صف میں آئے، کھڑے ہوئے پچھلی صف میں، وہیں سے رکوع کیا اور آگے آگے۔ اب نبی علیہ السلام کے سامنے یہ ماجرا پیش کیا گیا، تو اب یہ حرص تھی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زادک اللہ حرصا، اللہ تیری اس حرص کو کیا کرے؟ زیادہ کرے، ولا تعود، لیکن آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ اب اس کی حرص کیا تھی کہ میں رکعت بھی پالوں، رکوع بھی پالوں، امام کے ساتھ شامل بھی ہو جاؤں، اور جو ہے صف میں بھی کیا ہو جاؤں؟ پہنچ جاؤں۔ تو اس کا طریقہ انہوں نے یہ اپنایا کہ پچھلی صف میں جہاں اگر وہ آگے تک آتے تو ہو سکتا ہے کہ امام صاحب کیا ہو جاتے؟ نبی علیہ السلام وہ رکوع سے اٹھ جاتے، تو وہ انہیں رکعت نہ مل سکتی، تو وہ پچھلے سے کیا ہو گئے؟ شامل ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک، اب یہ دعا ہے زادک، نہ کہ یہ عربی میں فعل ماضی کا صیغہ ہے لیکن دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ آپ کی حرص کو کیا کرے؟ بڑھائے، ولا تعود، آئندہ ایسے نہ کرنا۔ اس لیے کہ نماز میں آنے کا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ بھائی جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے بعد دوڑتے ہوئے نہیں آنا۔ یہ اسلام نظم سکھاتا ہے، ایک پورا ضبط اور پورا طریقہ ہے۔ پورا ہمارا اسلام کیا ہے؟ ایک مضبوطی کے ساتھ منتظم ہے اور پورا نظام ہے، ترتیب سکھائی گئی، یہ بے ڈنگا کام نہیں سکھایا گیا۔ نماز کے لیے آنا ہے، اب امام صاحب نے قرات شروع کر دیے، آپ نے یہ سمجھا کہ بس قرات آخری ہے، اگر میں دوڑتا ہوا نہ پہنچا تو کیا ہو جاؤں گا؟ رکعت میری کیا ہو جائے گی؟ رہ جائے گی۔ رکعت لینی ہے تو پہلے آ کے بیٹھیں 15 منٹ، اگر پہلی صف میں آنا ہے تو پہلے آ کے بیٹھیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث یہ ہے کہ بھائی جس وقت یہ موقع ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے تو دوڑ کے نہیں آنا، سکون، اطمینان اور وقار کے ساتھ آنا ہے۔ کس کے ساتھ آنا ہے؟ وقار کے ساتھ آنا ہے۔ جو مل گئی اس کو پڑھ لینا ہے، جو رہ گئی اس کو کیا کرنا ہے؟ بعد میں دہرا لینا ہے۔ تو فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیماری کے اندر زیادہ کر دیا کہ جس وقت منافقین ایمان والوں کو تنگ کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ بددعائیہ کے طور پر ذکر کیا کہ اللہ تمہیں اس بیماری میں کیا کرے؟ زیادہ کرے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کا انجام اور نتیجہ کیا ہے؟ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ ان کے لیے کیا رکھا ہے؟ دردناک عذاب۔ دردناک کسے کہتے ہیں؟ آپ کسی کو مارنا شروع ہو جائے نا، ہاتھ کے ساتھ مکہ ماریں اور مارتے مارتے آپ کے ہاتھ کو کیا ہو جائے؟ درد ہو جائے۔ اب مارنے والے کے ہاتھ کو درد ہوا ہے تو اس سے سوچو کہ سامنے والے کو کیا شروع ہوا ہو۔ تو یہ ایسا عذاب ہے کہ اس عذاب کے اندر ہی درد ہے، تو سامنے والے کا حشر پھر کیا ہونا ہے؟ بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ یہ اپنے دعوی ایمان میں کیا کرتے تھے؟ جھوٹ بولتے تھے۔ اوپر کہتے تھے آمنا باللہ وبالیوم الاخر، اور در حقیقت وما ہم بمؤمنین، تو یہ اپنے دعوی ایمان میں کیا تھے؟ جھوٹے تھے۔ اس جھوٹے ہونے کی، ویسے بندہ جھوٹ بولے اس کا مطلب ہی نہیں یہ کافر ہو گیا، منافق ہو گیا اور آخرت میں اس کو عذاب ہو جائے گا، اس سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا، لیکن اس دعوی ایمان میں وہ کیا تھے؟ جھوٹے تھے۔ اس جھوٹ کی وجہ سے وہ کیا ہوا؟ اس لیے منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا بیان کی کہ جب وہ بات کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ اعتقادی منافق نہیں ہے، یہ عملی منافق، جس طرح مطلب اپنے کردار سے بتا رہا ہے۔ ایک ہے اعتقاد سے عقیدہ ہی کافروں والا اور منافقوں والا، وہ الگ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، خباثت ہے منافقین کی، جب کہا جاتا ہے ان سے لا تفسدوا، نہ فساد کرو، فی الارض، زمین کے اندر، قالوا، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، بے شک ہم ہی کیا ہیں؟ اصلاح کرنے۔ تاکید ذکر کی ہے منافقین نے، انما، اب یہ عربی کو سمجھنے والے جانتے ہیں، انما ذکر کیا، پھر نحن الگ ذکر کیا،
پھر مصلحون الگ ذکر کیا کہ بے شک ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے. الا انہم بے شک یہی ہیں وہ لوگ. اب اللہ نے جواب کے اندر بھی ایسے ہی تاکید ذکر کی, الا انہم بے شک یہی ہم پھر دوبارہ ہم یہی المفسدون فساد کرنے والے ہیں, ولکن لا یشعرون لیکن انہیں شعور نہیں ہے. اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ فساد کو اصلاح کہہ رہے ہیں, اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ فساد کو اصلاح کہہ رہے ہیں. تو جن پر اصلاح غالب ہوتی ہے, اب جس طرح آگے قرآن ذکر کرے گا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, تو کہیں گے أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. بہرحال وہ آگے جا کے بات کریں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے, اب ٹھیک ہے انہوں نے یہ بات تو مان لی کہ بھائی ہمارا ایمان قابل تسلیم نہیں ہے, پھر کس طرح ہم ایمان لائیں؟ اگر ہمارا ایمان معتبر نہیں ہے تو پھر ہم کس طرح ایمان لائیں؟ اس کے لیے کسوٹی کیا ہے, معیار کیا ہے؟ تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے آمنو ایمان لاؤ, کما آمن الناس جیسا کہ لوگ ایمان لائے, جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے. قالو کہتے ہیں انؤمنو ہم ایمان لائیں, کما آمن السفہاء جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے. الا خبردار, انہم شان صحابہ و دفاع صحابہ, الا خبردار انہم بے شک وہی, ہم وہی, السفہاء بے وقوف ہیں, ولکن لا یعلمون اور وہ صحابہ کی عظمتوں کو نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ایمان لانا ہے تو کس کی طرح لاؤ؟ صحابہ کی طرح. الناس میں الف لام عہدی ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام ہیں. ایمان لانا ہے تو ان کی طرح لاؤ. صحابہ کا ایمان اللہ کے ہاں اتنا منظور اور مقبول تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنا دیا. صحابہ کے ایمان کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کسوٹی قرار دیا. آمنو ایمان لاؤ, مثل ایمانہم ان کے ایمان کی طرح, یا آمنو کما بمعنی بما جس پر صحابہ ایمان لائے, جس چیز پر اس چیز پر تم کیا کرو؟ ایمان لاؤ. آمنو ایمانا مثل ایمانہم ایمان لاؤ صحابہ کے ایمان کی طرح. الا انہم هم السفہاء. اب جب انہیں یہ کہا گیا کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں. بھائی یہ ایمان لا کے کس مصیبت میں مبتلا ہو گئے. ابو ہریرہ کو دیکھو بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہے, ہمیں اس ابو ہریرہ جیسے ہو جائیں, بے وقوف بن جائیں. صدیق اکبر کو دیکھو سارا مال ختم کر کے تجارت 40,000 درہم لے کے آیا تھا, اب کنگلا ہو کے بیٹھا ہوا. ہم اس کی طرح ایمان لائیں, ہم اس بلال کی طرح ایمان لائیں جو مارے کھا رہا ہے اپنے آقا سے اپنے. تو اللہ نے فرمایا ولکن لا یعلمون, ان کو صحابہ کی عظمتوں کا پتہ ہی, صحابہ کی عظیمتوں کا پتہ ہی نہیں ہے. انہیں اس تکلیف پر کیا ملنا ہے, کیا اجر ملنا ہے, یہ اس مرتبے کو نہیں جانتے. اور یہ صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں, یہ خود بے وقوف ہیں. یہ خود کیا ہیں؟ بے وقوف ہیں. صحابہ بے وقوف نہیں ہیں. یہاں سے ایک بات سمجھ لیں, استنباط اس آیت سے کیا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی طرف بے وقوفی کی نسبت نہ اللہ برداشت کرتا ہے نہ اللہ کا قرآن برداشت کرتا ہے. صحابہ کرام کی طرف بے وقوفی کی نسبت نہ اللہ برداشت کرتا ہے نہ قرآن برداشت کرتا ہے. اور سب سے پہلے صحابہ کا دفاع اللہ خود کر رہے ہیں. اللہ خود صحابہ کرام کا دفاع کر رہے ہیں. تو ہر ایسا واقعہ, مفسرین نے لکھا ہے, ہر ایسا واقعہ, ایسا قصہ, ایسی کہانی, ایسی تاریخ جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ اس کے بیان کرنے سے صحابہ کی بے وقوفی کی طرف نسبت ہوتی ہے, تو اس واقعہ کو, قصہ کو, کہانی کو, تاریخ کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں. جس سے صحابہ کی طرف کوئی بے وقوفی کی نسبت ثابت ہو, بیان ہو, تو اسے ہم کیا کریں گے؟ سائڈ پہ رکھ کے ہم قرآن والی بات کریں. اور یہاں باقی تاریخ تو ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے, لیکن ایک تاریخ, ایک واقعہ, ایک قصہ ایسا ہوتا ہے, عربی بھی کہتے ہیں
الذم بما یشبہ المدح، کہ ایسی برائی بیان کرو کہ انداز تعریف والا ہو، ایسی برائی بیان کرو کہ انداز تعریف والا ہو، ایسی مذمت ہو تو مذمت لیکن اس میں بیان کیا ہو، تعریف، اس میں مدحت بیان ہو۔ تو ایسے واقعے اور قصے بیان کیے جاتے ہیں تو ان کو بھی نہیں بیان کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے پر زنا ثابت ہوا تو انہوں نے ان کو کوڑے مارنا شروع کیے، اور 100 کوڑے مارنے تھے۔ اتنے زور سے حضرت عمر کا کوڑا تھا کہ مارتے مارتے بیٹا فوت ہو گیا۔ اب لکھا ہے تاریخ میں کہ وہ بیٹا فوت ہو گیا، اور اس کے بعد بھی حضرت عمر مارتے رہے کہ وہ 100 کوڑے جو سزا ہے وہ پوری ہو جائے۔ اب یہ ظاہراً تعریف ہے بھائی کہ اللہ کا حکم تھا 100 کوڑے پورے کرنے تھے، اور حضرت عمر نے وہ کیا کیے، پورے کیے۔ لیکن اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بے وقوفی کی نسبت ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ من گھڑت واقعہ ہے اور اس سے بے وقوفی کی نسبت ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت عمر اتنے بے وقوف تھے کہ مرنے کے بعد میت کو بھی مارتے رہے۔ اسے کہتے ہیں الذم بما یشبہ المدح، کہ وہ برائی بیان کرنا کہ انداز کیا ہو، تعریف والا ہو۔ تو ایسا واقعہ، ایسا قصہ، ایسی کہانی، ایسی تاریخ بالکل بیان نہیں کرنی، اور بالکل اس کی طرف نہیں دیکھنا جس سے صحابہ اکرام کی کیا ہو، بے وقوفی نظر آتی ہو، ان کی طرف بے وقوفی کی نسبت ہو۔ تو اللہ نے تاکید کے ساتھ کہا الا، خبردار، ایک تاکید، ان دوسری تاکید، ہم تیسری تاکید، پھر ہم چوتھی تاکید، 4 تاکیدیں لگا کے کہا کہ صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں السفہاء وہی بے وقوف، ولیکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ اوپر شعور کی نفی کی کہ ان کے پاس شعور نہیں ہے، اور یہاں اگر علم کی بھی